الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک بات تو کیٹیگوریکل اپنے ذہن میں رکھیے صاحب کہ قربانی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، قربانی عمل کا نام ہے۔ عملی طور پہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا پیش کرتے ہیں، یہ اصل ہے قربانی کی داستان۔ اور قربانی کی داستانیں اس وقت جس انداز سے غزہ کی پٹی پر رقم ہو رہی ہے کہ ہر داستان اپنے اندر ایک پوری کائنات سموئے ہوئے ہے، یعنی اس کے اندر ایثار بھی ہے، اس کے اندر قربانی بھی ہے، اس کے اندر صبر بھی ہے، اس کے اندر استقامت بھی ہے، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا ہی فرم، بڑا ہی کامل ایمان بھی ہے صاحب۔ میں دو واقعات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ دو شہید بچیوں کے واقعات ہیں، دو معصوم بچیوں کے واقعات ہیں جن کے دو مختلف ظاہر والدین ہیں، لیکن دونوں کی اپنی ایک داستان ہے، لیکن دونوں میں ایک بات تو بڑی کامن ہے، یعنی دونوں شہزادیوں کو دونوں والدین نے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور دونوں بچیاں ظاہر شہید ہو گئیں تو دونوں کے چہرے پہ جو سکون تھا، جو چمک تھی، جو تمازت تھی صاحب، اس کا تو میں آپ کو بتلا ہی نہیں سکتا۔ مجبوری ہے کہ ویڈیوز میں یہاں پر دکھا نہیں سکتا، آپ جا کر اس کو گوگل پہ سرچ کیجئے، آپ جا کر سوشل میڈیا پہ دیکھیے صاحب، ایسی ویڈیوز پڑھی ہیں، خاص طور پہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک باریک شخص ہے اپنی معصوم سی بچی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ بچی شہید ہو چکی ہے۔ اب یہ میری اس بات کو سن کے وہ تمام لوگ، وہ تمام والدین اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا ہے۔ بیٹیاں بڑی سانجی ہوا کرتی ہیں صاحب، اور سبھی کی بیٹیاں ظاہر بڑی سانجی ہوا کرتی ہیں، بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے، بڑی پھول جیسی معصوم سی بچی اس شخص کے ہاتھ میں ہے، اور وہ شخص جو ہے اپنی مبارک داڑھی سے اس بچی کے چہرے کو کبھی صاف کرتا ہے، کبھی اس کی ایک آنکھ کو کھول کے بوسہ دیتا ہے، کبھی اس کی دوسری آنکھ کو کھول کر بوسہ دیتا ہے، کبھی اس کو جو ہے اپنے گلے سے لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور پھر اس کے چہرے پہ جو ایک مسکراہٹ ہے، جو ایک تمازت ہے، جو ایک چمک ہے صاحب، وہ بنیادی طور پہ پکار کے یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے اللہ، مجھے لگتا ہے، یہ میں اپنی ایک کہہ لیجئے کہ وجدان میں بات کر رہا ہوں، کہ اے اللہ، میں نے اپنی پیاری سی، لاڈلی سی، معصوم سی شہزادی کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے، تو بس اب اس کو قبول فرما لے، تو اس چھوٹے سے ہدیے کو، چھوٹے سے نذرانے کو قبول فرما لے، اور کل بروز محشر اس بچی کے صدقے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ باپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا ہے کہ یا اللہ، میری اس ادنا سی قربانی کو اگر تو قبولیت کا شرف دے دے تو میرے لیے دنیا اور آخرت میں توشہ ہو جائے۔ یعنی ایک باپ تو بنیادی طور پہ مجھے وہ نظر آیا، اور ایک باپ مجھے اور نظر آیا صاحب، اس کی بھی عجیب سی داستان ہے، اور عجیب ہی معاملہ تھا کہ اس کے چہرے کی چمک، اس کا سکون دیکھ کے میں انگشت بدندہ تھا۔ ہم نے صاحب بڑی سیلفیز بنائی ہوں گی، بڑی سیلفیز ہم بناتے ہیں، اپنی بناتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بناتے ہیں، سیلفی ویڈیوز بناتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج مطلب دنیا کی اس سے بہترین سیلفی کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ دل سوز سیلفی بھی نہیں ہو سکتی، اور یوں کہیے کہ اس سے زیادہ عالی شان سیلفی بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ دل سوز اس اعتبار سے کہ باپ کے ہاتھوں میں بنیادی طور پہ اس کی ننھی سی لاڈلی سی بچی ہے، اور وہ شہید ہو چکی ہے، وہ ننھا سا پھول جو ہے وہ مسلا جا چکا ہے وقت کے فرعون نتنیاہو کی جو اپنا یوں کہیے کہ ظالم اور جابر جو فوج ہے اس کے ہاتھوں سے، اس کی بمبارڈمنٹ سے وہ مکمل طور پہ جو ہے اپنا مسئلہ جا چکا ہے، اب اس کی زندگی نہیں ہے، شہادت کا جام اس نے نوش کر لیا ہے۔ تو وہ بچی جو ہے بنیادی طور پہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ باپ جو ہے اس کی آخری ویڈیو کلپ بنا رہا ہے، اور آخری سیلفی اس کے ساتھ بنا رہا ہے، اور وہ اپنے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید وہ اس لیے یہ کر رہا ہے کہ بچی تو اب چلی جائے گی، کچھ لمحوں کے بعد جو ہے ظاہر ہے مطلب دفن کر دی جائے گی، لیکن جب تک میری سانسیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا چہرہ میرے سامنے رہے، اور اس کی یادیں میرے سامنے رہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر جو ہے میرے لیے توشہ آخرت بن جائے، اور میں کم از کم جب بھی اس کو دیکھوں، جس لمحے بھی اس کو دیکھوں، تو مجھے یہ قرار آئے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیارے سے ننھے سے پھول کو، اپنے جگر گوشے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے آپ کو سرخرو کر لیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دل سوز، اور اس سے زیادہ یوں کہیے کہ اپنا جگر کو چیر دینے والی بات یہ تھی کہ وہی باپ جو ہے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں اور مزید جو ہے مطلب یوں کہیے کہ اپنی باہوں میں سمیٹ کے کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، تو جا کر جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا نا، تو ان سے عرض کرنا کہ تیرا بابا بھی اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اپنی شہید بیٹی کے ذریعے سے تیقن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بنیادی طور پر پہنچا رہا ہے کہ جا کر جیسی تیری ملاقات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کو جا کر یہ عرض کر دینا کہ مجھے آپ جو ہیں وہ میرے بابا جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کی آل اولاد، اس کے والدین اور اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، تو وہ جو شہزادی ہے نا، وہ جو شہید بچی ہے بنیادی طور پر، غزہ کی شہزادی جو ہے، اس شہزادی کے ذریعے سے سرور کائنات کو وہ اس کے بابا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے اپنے ایمان کی تکمیل اسی بات میں پالی ہے کہ آپ ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس کا باپ شاید یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہ دیا، آپ کی امت نے ہمیں مکمل طور پہ تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا ہے، خود غرضی میں، بے حسی میں، منافقت میں مکمل طور پہ غرق ہو چکے ہیں وہ۔ یعنی وہ صرف وعدے کرتے ہیں، وہ صرف مذمت کرتے ہیں، وہ صرف بیانات دیتے ہیں، ان کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے منافقت کا چولا پہنا ہوا ہے، ان کے نزدیک معیشتیں بڑی اہم ہیں، ان کے نزدیک ڈالرز بڑے اہم ہیں، ملکوں سے تعلقات بڑے اہم ہیں، کمزور ہو چکے ہیں وہ۔ لیکن یا رسول اللہ، ہمیں شکوہ اس بات کا نہیں ہے، ہاں ہم تو صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے نہ دے، ہمیں آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور جس دین کے لیے آپ نے اپنی جان لگا دی، ہم اس دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں، اور میرا یہ پہلا تحفہ جو ہے میری شہزادی کی صورت میں آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ باپ بنیادی طور پر یہ پیغام جو ہے اپنی بچی کے ذریعے سے پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑی بڑی سیلفیز لوگوں کو بناتے ہوئے دیکھا صاحب، لیکن میں یہ دعوے سے آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی سیلفی ویڈیو یا اس طرح کی سیلفی امیج جو ہے وہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، جو اب غزہ کی پٹی پر رہنے والا یہ بابا اپنی بیٹی کی سیلفی بنانے کے بعد پیغام دے کے چلا گیا۔ لیکن ایک بات آخر میں تمام سننے والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، غزہ کی پٹی پہ یہ دو داستانیں نہیں ہیں، ایسی کئی ایک داستانیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں داستانیں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں، جس پر ظاہر ہے میں گائے بگائے آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرتا رہوں گا۔ میری گزارش ہوگی صاحب کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں کریں، اور لوگوں کو یہ بتلائیں بنیادی طور پہ کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ آج جو ہم پلپلے ہو گئے ہیں نا، مصلحت پسند ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان جو متزلزل ہو گئے ہیں، غزہ کی پٹی پر رہنے والوں نے قرآن کی اس آیت کی یوں کہیے کہ اپنے آپ کو عملی تصویر اور تفسیر بنا دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ انہوں نے ان تمام تر تکالیف اور آزمائشوں کے باوجود جو بوجھ کی صورت میں اس وقت ان کے وجود اور کاندھے پر ہیں، مسکراہٹ دے کر یہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بوجھ ہم پر ڈالا ہے، ہم اس قابل تھے کہ ہماری گردنوں پر یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے کاندھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ڈالا۔ شاید وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارے اوپر یہ وزن اور بوجھ ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اور امت مسلمہ کا اور فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔